الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، حکم دیا کہ مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ ان کے کفر کے سبب بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ گئی تھی۔ ان کو کہو برا ہے وہ حکم جو تمہارا ایمان تم کو دیتا ہے، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ اب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں، کفر اور بغاوتوں کی تفصیل بتا رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود نافرمانی کی۔ مثلا حضرت موسیٰ کے معجزات جن سے فرعون متعجب ہوا، مرعوب ہوا اور شکست کھائی۔ بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے عذاب سے نجات ہوئی، دریا سے پار ہوئے، فرعونی غرق ہوئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے بت پرستی کی خواہش ظاہر کی اور اس طرح اپنی شقاوت قلبی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ ان کی بے شرمی، بے وفائی اور نافرمانی کو دیکھ کر حیران ہوئے، افسردہ ہوئے۔ انہیں تنبیہ کی مگر وہ نہ ڈرے اور درخواست کر دی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں کوئی کتاب کی شکل میں قانون عطا فرمائے تاکہ ہم بھٹک نہ سکیں۔ اب حضرت موسیٰ انہی کی درخواست کے مطابق کوہ طور پر گئے، کتاب کی درخواست کی اور تورات عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ کتاب لے کر آئے تو انہوں نے دیکھ کر پھر انکار کر دیا۔ اتنے مشکل قانون کی پابندی ہم نہیں کر سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کوہ طور پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑ کر ان کے سروں پر لٹکا دیا۔ حکم دیا کہ اب مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرے گا اور تم کو پاش پاش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب اس کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی مضبوطی سے اس پر عمل کرو، اور جو حکم اس میں ہیں انہیں سنو بھی اور ان پر عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بظاہر ڈر کی وجہ سے کہا کہ ہم نافرمان نہیں، مگر دل سے نہ مانا، یعنی دل سے انکار کیا۔ چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے اس لیے ان کو سزا نہ دے گی، مگر قلبی منافقت کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور قرب الہی سے مستفید نہ ہو سکے۔ جو طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے، جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے اور شیطان اور نفس سے بچا کر رکھتی ہے، اس سے بھی وہ محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ ان کی حکم عدولیوں کی وجہ سے اور پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے گئے، پس ان پر غضب ہوا اور ان کی وجہ سے ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں نصیحتوں اور ڈرانے کے باوجود یہ دل سے مان نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سیاہ ہیں۔ یہ سیاہی بار بار کفر کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کی اور اس کی خوبصورتی کو شیطان نے ان کے دلوں میں بسا دیا اور اتنی محبت بار دی تھی کہ حضرت موسیٰ کے ڈرانے کے باوجود اور بچھڑے کو پوجنے والوں کے قتل ہونے کے باوجود جو باقی رہے ان کے دل سے بچھڑے کی محبت نہ نکل سکی۔ جب حضرت موسیٰ کے حکم سے بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں ڈال دی گئی تو انہوں نے اس پانی کو تبرک سمجھ کر پی لیا۔ اس سے ان کے پیٹ پھول گئے، ہونٹ سیاہ ہو گئے، رنگ زرد ہو گیا، ان کے دلوں کی سیاہی اور بڑھ گئی اور وہ مزید عذاب کے حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، یہ ان لوگوں کی ہی اولاد ہیں، ان لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں اور اس طرح عذاب کے حقدار بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں۔ کیا ان کا ایمان ان کو برائی کا حکم دے رہا ہے؟ کیا یہی ان کا ایمان ہے؟ اگر ایمان ان کے دل میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے، جو اس کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے مزید فضل سے نوازتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ہے،
جو لوگ بھی مشرک تھے، کافر تھے اور ہر جرم کا ارتکاب کرتے تھے، مگر جب دل سے ایمان لائے ان کی حالت ہی بدل گئی، برائی سے ان کو نفرت ہو گئی، اچھائی سے محبت ہو گئی، وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے پاک اور نور علی نور ہو گئے۔ حضرت وحیہ کلبی 70 قبیلوں کے سردار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ الہی ان کو ایمان کی دولت عطا فرما، کیونکہ اس طرح 70 قبیلے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ وحیہ کلبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر پہلے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وحیہ کلبی ایمان لے آئے ہیں، اس لیے صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ جب حضرت وحیہ کلبی حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی اور حکم فرمایا کہ اس پر بیٹھو، مگر سچے دل سے ایمان لانے والے کی کیفیت اور تھی۔ انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور چادر اٹھا کر سر پر رکھی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ غلام حاضر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس طرح اسلام پورا ہوا۔ لیکن وحیہ کلبی اور زیادہ رونا شروع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب تم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین سے نوازا ہے۔ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے اپنے قبیلے کی 70 لڑکیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کی ہیں، اور اتنے بڑے گناہ کی معافی کس طرح ہوگی؟ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص 60 سال کفر کی حالت میں رہا، مجرم رہا، لیکن ایک بار کلمہ پڑھنے سے میں نے اس کے 60 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ اس طرح 70 لڑکیوں کا قتل بھی معاف فرما دیا۔ یہ حکم سن کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کی، الہی تیری ذات پاک اس قدر اعلیٰ ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھنے سے 60 سال کا کفر اور 70 لڑکیوں کا قتل معاف فرما دیا۔ یا اللہ، تیرے یہ بندے میرے امتی دن رات تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سے تو کیا سلوک فرمائے گا؟ غور سے سنو کہ اس کا جواب مالک نے کیا دیا ہوگا۔ وہ مخفی رکھا گیا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو ایسی کیفیت سے واقف ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے سمجھ لینا آسان ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ کس طرح دریا کی طغیانی میں غرق ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی، وہ کس طرح نور علی نور ہو گئے۔ گویا نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ سے روشناس کراتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابند کراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے مالا مال کرتی ہے۔ جو لوگ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، وہ ان اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ایمان لائے اور بگڑ گئے، کیونکہ وہ ایمان کی اصل لذت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی دولت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا رکھنی چاہیے، اسی کے لیے جہاد کرنا چاہیے اور اسے ہی حاصل کرنا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف سینوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے پاک کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔